آپ پہنچا دیے. اور میں گزارش کروں آپ کا محبوب اور چہیتا شاعر, اور وہ بھی اس کی وراثت بتاؤں کہ کس خاندانی پس منظر سے اس کا تعلق ہے. بلرام پور کی سرزمین معلوم ہے؟ ماننی اٹل بہاری واجپئی جب بھی کسی ملک میں گئے تو علی سردار جعفری کو ساتھ میں لے کے گئے ہیں, اس لیے کہ بلرام پور کے تھے. شوکت بھائی نے اسی لیے سلیم بلرام پوری کو بلایا ہے. میں علی مہدی بلرام پوری کے مصرے پڑھ کے ان کو آواز دوں گا. خدا کے بعد اس میں بانی اسلام لیتا ہوں, پھر اپنے سر شریعت کا حسی الزام لیتا ہوں. علی جب بائے بسم اللہ کے نقطے میں شامل ہے تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں. علی جب بائے بسم اللہ کے نقطے میں شامل ہے تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساغر لبوں پہ آ کے صدا دے علی علی. ساغر لبوں کہاں گئے وہ؟ ارے ساغر لبوں پہ آ کے صدا دے. علامہ قمر جلالوی کے مصرے پڑھ رہا ہوں میں. ساغر لبوں پہ آ کے صدا دے علی علی, شیشہ بھی جھک کے صاف ندا دے علی علی, محفل میں اپنا رنگ جما دے علی علی, ارے قل قل کے بدلے کھل کے صدا دے علی علی, قل قل کے بدلے کھل کے صدا دے علی علی. ایمان کا رنگ ڈھنگ شریعت کا طور ہو, قرآن کے دائرے میں پیالے کا دور ہو. آئیے وہ قرآن کے دائرے میں پیالے کا دور ہو رہا ہے. یہ بڑا گاؤں کی سرزمین, یہ کھنوائی کی سرزمین, یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے شہروں کے مقدر بنائے ہیں, یونیورسٹیوں کے مقدر بنائے ہیں. یہاں کی ہماری مجھے یاد ہے, یہاں کی دھول مٹی سے نکلے ہوئے چراغ دنیا کے چاند سورج بنتے ہوئے نظر آئیں. یہاں کے خطابت کے تاج محل کو شوکت کہا جاتا ہے, جو اپنی شان و شوکت کے ساتھ آج بھی جگمگا رہا ہے. یہ یہاں کی عظمت ہے, یہاں کی عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں. اور یہاں سے میرا وطن اتنا قریب ہے کہ میں چاہے جب چلاؤں, مگر دنیا کی بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں امریکہ, لندن, سوئٹزرلینڈ جانے کہاں کہاں کے ویزے مل گئے, مگر آج تک کھنوائی کا ویزا نہیں ملا تھا. مگر آج میں حاضر ہوں آپ کے ہاں. آئیے عزیزو, میں چونکہ معراج ہے میں بات عرض کرتا ہوں, اور یہیں سے میں سلسلہ شروع کرتا ہوں معراج کے حوالے سے. آ جاؤ میرے بھائی, بیٹھ جاؤ. میں سب سے داد دینے کو کہہ سکتا ہوں, نعرہ لگانے کو کہہ سکتا ہوں, خالی کرسیوں سے تو نہیں کہہ سکتا. تو آپ حضرات ان کرسیوں کو بھر دیں. سرکار تشریف لے آئیے, اماموں کو سلام عرض کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے. جعفر بھائی آئیے. آئیے جعفر بھائی, ایک نعرہ صلوات سے آپ علماء کا احترام کیجئے. سرکار تشریف لے آئیں. معراج تھی, ڈاکٹر نسیم مظفر کے مصرے پڑھ رہا ہوں. معراج تھی, کیا ایسی کوئی بات نہیں تھی. معراج تھی, کیا ایسی کوئی بات نہیں تھی. کب شان نبی کم تھی جو اب اور بڑھی تھی. معراج تھی, کیا ایسی کوئی بات ہوئی تھی. کب شان نبی کم تھی جو اب اور بڑھی تھی. گھر لوٹ کے آئے تھے کہاں بات نہیں تھی. ہاں غور سے سوچو تو یہ معراج علی تھی. ہاں غور سے سوچو تو یہ معراج علی تھی. پوچھو تو نبی سے حد پرواز علی کی, پردے سے ادھر آتی تھی آواز علی کی. پردے سے ادھر آتی تھی آواز علی کی. حضرات ہم یہ محفل شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت کامیابی سے. ہمارے جتنے بھی شعراء کرام ہیں, یہ ہمارے اسد صاحب اور ہمارے سلیم صاحب, چندن صاحب, شبر صاحب, یہ پورا ایک سلسلہ, اور ادھر سے میں دیکھ رہا ہوں منور صاحب. تو انشاءاللہ آپ سب کو سنیں گے. اور حسن واسطی کی نظامت سننے کا مجھے بھی بہت جی چاہ رہا ہے, قسم خدا کی آپ یہ جانیں. تو ہم دونوں بھائی نظامت کرتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے کہ نظامت آج ہم سب کرتے ہیں. میں یاد کر لوں ایسے میں جناب ثقلین حیدر صاحب کو, وہ ایک معراج کی محفل کی نظامت کر رہے تھے اور میں چھوٹا سا تھا قسم سے, اور مجھے لے کے چلتے تھے, اور اپنے بڑے کیسے چھوٹوں کو ساتھ میں لے کے. ان کو فالج اٹیک ہو چکا تھا اس وقت. وہ ایک میرا قطع تھا, ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی, راستہ چھوڑ مجھے کرب بلا جانا. اس انداز میں وہ پڑھتے تھے, اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضوان, اس سے اچھا تو میرے گھر کا آزا خانہ ہے. تو ایک معراج کی محفل میں وہ مجھے ساتھ میں لے کے کہنے لگے بیٹا نظامت تم کرو گے. اور وہ شروع میں انہوں نے بس تعارف کیا, اور یہ ابتدائی تقریر. اس میں کہنے لگے, کسی نے مجھ سے پوچھا